یہ تو رمضان کے چاند کے فضائل تھے. اب آگے ہم مسائل ڈسکس کرتے ہیں. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینے اگر 29 دن پورے ہونے کے بعد چاند دکھائی نہ دے تو پھر 30 دن پورے کیے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے احادیث کے ذیل میں. اب یہاں پر ایک چیز یہاں پر یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو فلکیات کی ٹیم ہے، جو فلکیات انہیں کہتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں اس کے چاند کے ماہر ہوتے ہیں، یا پھر جو آسمانی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے جو ماہر ہوتے ہیں انہیں ماہر فلکیات کہا جاتا ہے. جو فلکیات کا علم ہے ایک طرف تو وہ ہے جسے سائنس بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف شریعت نے جو چاند ہے اس کو معیار بتلایا ہے، وہ دیکھنے پر بتلایا ہے. یعنی جب انسان چاند دیکھتا ہے، چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھو، چاند دیکھنے کے بعد تم عید کرو، اگر چاند دکھائی نہ دے تو پھر تم 30 دن پورے کرو. اب یہاں پر ہم سائنس کی مانیں یا چاند کے دیکھنے کو معیار بنایا جائے، دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اعتبار تو رؤیت کا ہوگا، یعنی چاند کے دیکھنے کا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے جو فلکیات ہیں اس سے. یعنی آپ دوربینوں سے دیکھیں، اس کے بعد جو حساب کتاب ہے اس سے دیکھیں. تو یہ اسلامی فقہ اکیڈمی ہے جدہ کی، اس کا بھی یہی فیصلہ ہے بالکل. تو اس نے اس مہینے میں جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے، ان کی قرارداد ہے کہ قمری مہینے کے آغاز اور اختتام کے ثبوت کے لیے اصل معیار چاند کو دیکھنا ہے، چاہے وہ نری آنکھ سے ہو یا رصد گاہوں سے اور دیگر فلکی آلات کے ذریعے ہو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو وہ مہینہ 30 دن کا مکمل کیے جائیں گے. تو دونوں کے اندر جو ہے وہ بیلنس بہت ضروری ہے دونوں چیزوں میں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک طرف تو چاند نظر آ رہا اور دوسری طرف یہ ہو کہ نہیں بھئی اس کا اعتبار نہیں ہوگا سائنس کا، اور دوسری طرف سائنس یہ بات کہہ رہی ہو کہ بھئی چاند نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، اور دوسرے لوگ گواہیاں لے کے آ رہے ہیں اور پھر اس میں جو ہے نا وہ دے دیا جائے کہ بھئی چاند نظر آ گیا. تو دونوں کے اندر اعتدال اور برابری ضروری ہے. اگر سائنس کے اعتبار سے چاند نظر آنا ممکن نہ ہو تو پھر عید نہیں کی جائے گی اور نہ ہی رمضان شروع کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو گواہیاں ہوں گی وہ جھوٹی ہوں گی، اور اسے جو آپ کا نیچر ہے، جو آپ کا سبب ہے، وہ سب چیزیں اسے جھٹلا رہی ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں بیلنس بہت ضروری ہے. اب پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو گواہیاں لے کے لوگ آتے ہیں تو ان کی گواہیوں کو بھی دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا سائنس کے اصولوں کے مطابق ہی، کہ اس سے معلوم کیا جائے گا کہ بھئی چاند کا جو ڈائریکشن تھا وہ کس طرف تھا، اور چاند کے کونے کس طرف تھے، اور چاند کا جو ہے وہ حساب کتاب کس طرف تھا، آپ نے کس طرف دیکھا ہے، مشرق میں دیکھا ہے، مغرب میں دیکھا ہے، شمال میں دیکھا ہے، جنوب میں دیکھا ہے. تو یہ سب چیزیں معلوم اس سے کی جائیں گی. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی چاند کی نوکیں اوپر کی طرف تھیں اور چاند کی نوکیں اس وقت نیچے کی طرف ہونی چاہیے تھیں، علم یہ کہتا ہے فلکیات، تو اس کی گواہی جھوٹی سمجھی جائے گی، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے چاند جو ہے وہ مغرب میں دیکھا ہے حالانکہ مشرق میں نکلنا تھا، یا اسی طرح اور جو سمتیں ہیں ان میں نکلنا تھا علم کی روح سے، علم فلکیات کی روح سے، تو اس کی گواہی معتبر نہیں سمجھی جائے گی بلکہ جھوٹی سمجھی جائے گی. تو سائنس کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ہی جو گواہی ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کا حساب کرتے ہوئے ہی اس علم کے مطابق ہی اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک اور چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ جو فلکی علم ہے، جو فلکی حساب ہیں، جو چاند کے جو حساب کتاب ہیں، علم فلکیات ہے، وہ ایک مستقل علم ہے جس کے اپنے اصول اور قواعد ہیں، جس کے بعض نتائج کی رعایت رکھنا مناسب ہے، جیسے کہ چاند اور سورج کے جو نکلنے کا وقت ہے، یعنی سورج کس وقت نکلے گا، چاند کس وقت نکلے گا، یہ بھی ہمیں علم فلکیات ہی بتلاتا ہے. اب فلکیات کا علم تو یہ بتلا رہا ہے کہ چاند کا جو نکلنا ہے یا جو چاند کا جو نظر آنے کا وقت ہے وہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اور مغرب کے بعد رؤیت ممکن نہیں ہے، اور بعد میں آگے کوئی شخص کہہ رہے جی میں نے تو چاند دیکھ لیے، تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات بھی دیکھنے والی ہے. اس میں پھر اگلے دن پر وہ چلا جائے گا حساب کتاب جو بھی ہوتا ہے اس کا. پھر لوگوں کے مصالح اور معاملات میں آسانی کی خاطر شریعت جدید علوم جیسے ترقی یا جو بھی چیزیں ہیں اس طرح کی، اور فلکی جو حساب کتاب ہے اس کے استفادے کو شریعت بالکل بھی منع نہیں کرتی ہے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ بھئی آپ سائنس کا مدد نہ لو یا سائنس کی مدد نہ لو، کیونکہ اسلام سائنس اور اس کے حقائق سے معارض نہیں ہے. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ سائنس نے تحقیق کی ہے اور اسلام اس کے معارض ہو. اگر کسی نے اس سلسلے میں کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو ایک کتاب ہے اس میں موریس بکائلے کی، اسلام بائبل قرآن اور سائنس کے نام سے ایک کتاب ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطالعہ کر لیں. انگلش میں بھی وہ موجود ہے، اصل وہ فرینچ میں پبلش ہوئی تھی، پھر اس کی بعد میں ٹرانسلیشن ہوئی انگلش میں، پھر اسے بعد میں اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو نیٹ پر بھی PDF میں موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی.
اس میں بہت زبردست انہوں نے کمپیریزن کی ہے بائبل میں، قرآن میں، اور اسی طرح سائنس کو بھی سامنے رکھا ہے۔ موریس بوکائلے جو ایک ڈاکٹر تھے میڈیکل کے، انہوں نے اس چیز کو سامنے لے کر چلے ہیں اور سب چیزوں کو انہوں نے سامنے کیا ہے۔ یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ پھر یہاں پر اب ایک بات یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ جو ایک کمیٹی ہے شریعت نے، دیکھیں یہ ایک ایسا انتظامی مسئلہ ہے چاند کا کہ اس کے لیے یا تو وہاں کا جو حاکم ہے یا جو قاضی ہے کسی علاقے کا وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر حاکم اور قاضی نہیں ہے وہاں کے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو پھر اس نے جو کمیٹی یا ٹیم مقرر کی ہے علماء کی، تو اس کو پھر ضروری ہے کہ سب اس کی بات سنیں اور اس کی رعایت کریں، کیونکہ جو فیصلہ وہ صادر کریں گے وہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ حکومت نے کیا ہے یا گورنمنٹ نے کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک چیز کو مقرر کیا ہے اور اس میں علماء بھی ہیں، اب وہ شرعی مسائل بھی جانتے ہیں اور جو فلکیات کے اصول و ضوابط ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہیں، تو ان کی پیروی اس سلسلے میں ضروری ہے۔ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح تو پورے پاکستان میں تماشا بن جائے گا، ایک علاقے میں بھئی ایک جو ہے وہ ٹیم بنی ہوئی ہے، دوسرے علاقے میں دوسری ٹیم بنی ہوئی ہے، تیسرے علاقے میں تیسری ٹیم بنی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنی عیدیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جو ایک پاکستان ہے، پوری ایک ریاست ہے، اس کے اندر ایک گورنمنٹ موجود ہے، حاکم موجود ہے، قاضی موجود ہے، اس کے علاوہ پھر اس نے ایک ٹیم ہے اس کو مستقل اسی کام کے اوپر لگایا ہوا ہے، وہ اسی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کے پاس حساب کتاب ہے، سب چیزیں ان کے پاس ہیں، شرعی اصولوں کو جانتے ہیں، تو ان کی پیروی اس سلسلے میں ضروری ہے، اور اپنی جو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہے وہ بنانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو جدہ فقہ اکیڈمی ہے اس کی بھی قراردادیں دیکھی جا سکتی ہیں، اس سلسلے میں اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی جو قراردادیں ہیں اس نے اس میں ذکر کی ہیں، اور اس نے یہی کنکلوژن کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو کمیٹی ہے اسی کو سمجھا جائے گا اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو ممالک غیر مسلموں کے نیچے ہیں، یعنی جیسے امریکہ ہے یا اسی طرح اور ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر اسلامی ریاست نہیں ہے، تو وہاں پر چاند کے اصولوں کا حساب کتاب نہیں رکھا جاتا، تو وہاں پر اب کیا کیا جائے؟ وہاں پر اگر انتظام نہ ہو چاند کے اصولوں کا حساب کتاب کرنے کا، یا جو بھی وہاں پر سلسلہ ہے، تو وہاں پر جو قریب ترین ملک ہوگا تو اس کے حساب سے اسے چلنا پڑے گا۔ اب جیسے امریکہ ہے، اس کے قریب اگر کوئی مسلم ملک ہے جہاں پر ان سب چیزوں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، تو وہاں کے مطابق ہی اسے عید وغیرہ کرنا ہوگی، اور اسی کے مطابق وہ عید کریں گے، اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ رکھیں گے، اور اسی کے مطابق جو چاند کا سارا سلسلہ ہے وہ چلے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص رمضان مثلا سعودی عرب میں موجود ہوتے ہوئے شروع ہوا ایک شخص کا، اور رمضان کے درمیان وہ شخص پاکستان آ گیا یا ہندوستان آ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ روزہ کس حساب سے رکھے گا؟ ظاہر ہے سعودیہ میں جو روزہ ہے وہ پہلے شروع ہوتا ہے یہاں کے مقابلے میں، اور یہاں پر ایک دن بعد میں شروع ہوتا ہے عموماً، تو اب وہ یہاں پر آگے کیا رکھے گا؟ تو یہاں پر آنے کے بعد وہ یہاں والوں کے ساتھ روزے پورے کرے گا، یہاں والوں کے ساتھ وہ عید کرے گا، جو روزہ اس نے فالتو رکھا ہے وہ اس کا نفلی ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سمجھنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پر اس نے روزہ رکھنا شروع کیا تو وہاں کے حساب سے رمضان شروع ہو چکا تھا، یہاں پر جب وہ آیا تو یہاں پر جو آخری دن تھا اس کے 30 روزے پورے ہو گئے، لیکن ایک روزہ اس لیے یہاں پر فالتو رکھے گا کہ یہاں پر عید نہیں ہے، یہاں پر رمضان ہی چل رہا ہے، تو جس جگہ وہاں پر موجود ہے تو اس جگہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا، وہ اس کا نفلی ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس جگہ کے حساب سے رمضان کے اندر ہے۔ رمضان کا جو اعتبار ہے وہ جگہ کے اعتبار سے ہے، شخص کے اعتبار سے نہیں ہے، کسی بندے کے حساب سے نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان میں جو روزہ ہوتا ہے اس کی جو ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ جگہ کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہے اور ایک جگہ روزہ شروع ہوا صبح کے 4 بجے وہ سحری کر کے فارغ ہوا اور اس نے سفر شروع کیا اپنا، اور اس کا روزہ 20-25 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا، تو اس کو جو افطار کرے گا وہ وہاں کے حساب سے کرے گا۔ اگرچہ مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے، لیکن ایک اس حوالے سے کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ حساب کتاب کس حوالے سے ہوگا، افطاری کا اور سحری کا، وہ جگہ کے حساب سے ہوگا جس جگہ وہ ہوگا۔ اسی طرح اس مسئلے کا بھی ہے، جس مسئلے کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک شخص سعودی عرب سے پاکستان آئے تو پاکستان کے حساب سے وہ اپنی عید کرے گا، اگر سعودی عرب میں ہوگا تو سعودیہ کے حساب سے عید کرے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے سعودیہ چلا گیا تو سعودیہ میں ایک دن پہلے عید ہوگی اور اس کے 28 روزے ہو جائیں گے،
تو 28 تو روزے ہوتے نہیں ہیں، 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، تو بعد میں ایک روزہ وہ اور رکھے گا اپنا 29 روزے پورے کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، تو ایک روزہ اور رکھ کر اپنا وہ مہینہ پورا کرے گا، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے۔ تو ان دونوں مسئلوں کو سمجھنا چاہیے اور اس میں جو بیلنس اوپینین ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔